اب تک کی اہم ترین خبر یہ ہے کہ معزول شامی صدر بشار الاسد اپنی فیملی کے ہمراہ ماسکو میں پہنچ گئے ہیں۔ روسی خبر ایجنسی کے مطابق اسد اتوار کی الصباح اس وقت فرار ہوئے جب باغی ان کے محل کے انتہائی نزدیک پہنچ چکے تھے۔ بشار الاسد فیملی سمیت پرائیویٹ جیٹ میں ماسکو پہنچے۔ بشار الاسد اور ان کی فیملی کو روس نے سیاسی پناہ دے دی ہے اور بشار الاسد اور ان کی فیملی اس وقت ماسکو میں پناہ گزین کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ شام میں اسد خاندان کا 50 سال سے زائد کا دور اقتدار ختم ہو گیا ہے۔ صدر بشار الاسد کی 24 سالہ حکومت ایک ہفتے میں گر گئی۔ دمشق پر باغیوں نے قبضہ کر لیا، سرکاری ٹی وی، ریڈیو اور وزارت دفاع کی عمارتوں کا کنٹرول بھی سنبھال لیا۔ سرکاری فوج کے علاقہ چھوڑنے پر لوگوں نے جشن منایا، صدارتی محل میں لوٹ مار کی، ایران کے سفارت خانے پر حملہ بھی کیا۔ باغیوں نے دمشق میں کرفیو لگا دیا۔ باغیوں کے سربراہ نے سابق وزیر اعظم محمد الجلالی کو انتقال اقتدار تک ریاستی ادارے چلانے کا اختیار دے دیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ بالآخر بشار الاسد حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ نہیں جانتے کہ بشار الاسد کہاں ہے، سنا ہے وہ ماسکو میں ہے۔ بشار الاسد کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب میں بائیڈن نے کہا کہ اقتدار کی منتقلی کے لیے شامی گروپوں سے مل کر کام کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ شام کے پڑوسیوں کی حمایت کریں گے، آنے والے دنوں میں علاقائی رہنماؤں سے بات کریں گے، امریکی حکام بھی بھیجیں گے۔ باغی گروپ کے لیڈر کے بیان کو نوٹ کر لیا ہے، ان کے قول و فعل کا جائزہ لیں گے۔ شام میں خطرے اور غیر یقینی صورتحال کا لمحہ ہے۔ بشار الاسد کے اقتدار کا تختہ الٹنا تاریخی موقع ہے۔ روس، ایران اور حزب اللہ اسد رجیم کو بچانے میں ناکام ہو گئے۔ ادھر اسرائیلی فوج شامی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھانے شام کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں سے آگے بفر زون تک میں فوج بھیج دی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز یہ خبر آئی تھی کہ شامی شہر قمطیرہ گورنریٹ میں بھی اسرائیلی فوج داخل ہو گئی ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی اسرائیل اور شام کے درمیان 1974 میں ہونے والا جنگ بندی اور بفر زون کا معاہدہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کی افواج کو شام اسرائیل سرحد پر 25 کلومیٹر کے بفر زون سے باہر محدود رہنا تھا، مگر اب شامی حکومت کے ختم ہوتے ہی اسرائیلی فوج اس بفر زون میں آ گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے شامی باغیوں کی فتح کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ بشار الاسد حکومت کا خاتمہ حزب اللہ اور ایران سے نمٹنے کی اسرائیلی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کسی دشمن فورس کو اپنی سرحدوں پر پنپنے نہیں دے گا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ شام کی صورتحال مشرق وسطی کے لیے تاریخی دن ہے۔ اسرائیل شام کی نئی افواج کے ساتھ پرامن تعلقات بنانے کا خواہش مند ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ غزہ یرغمالی رہائی معاہدے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے امریکی حکام نے پچھلے ہفتے شام میں روابط اور علاقائی شراکت داروں کے ساتھ کام کیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی نے نام ظاہر کیے بغیر سینئر امریکی عہدیدار کے حوالے سے کہا امریکہ نے عراق کو شام کی بے امنی کی طرف متوجہ نہ ہونے کی ترغیب دی۔ یہ بھی کہا کہ شام کی تاریخ شامی لکھیں گے، واشنگٹن سے کوئی بلو پرنٹ نہیں نکلے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو اسد سے ان کے زوال کے آخری دنوں میں کوئی پیغام نہیں ملا۔ امریکہ کو شام کے ہتھیاروں کی کھیپ کا علم ہے۔ امریکہ نے شام کے کیمیائی ہتھیاروں پر توجہ رکھی ہوئی ہے اور انتہائی محتاط اقدامات کر رہا ہے۔ ہتھیاروں کی کھیپ کسی کے ہاتھ نہ لگے، اس کے لیے امریکہ جو کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ بشار الاسد کا تمام مناسب چینلز کے ذریعے تعاقب کیا جائے گا۔ امریکہ ترک حکام سے بات چیت کرتا رہا ہے۔ امریکہ کی توجہ کا مرکز نیا شام ہے۔ شام کے باغی رہنما اب تک سب درست باتیں کر رہے ہیں۔ شام میں روسی اڈوں کی حیثیت کے بارے میں فی الحال قیاس آرائی نہیں کی جا سکتی۔ باغی گروہ نے دمشق کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم غازی الجلالی کو ہی امور حکومت چلانے پر برقرار رکھا ہے، تو ایسے میں ان کا انٹرویو سامنے آیا ہے۔ شام کے وزیر اعظم غازی الجلالی نے کہا ہے کہ معزول صدر بشار الاسد سے رابطہ ہفتے کی رات ہی منقطع ہو گیا تھا۔ آخری بات چیت کے دوران صدر بشار الاسد کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ صدر اسد نے کہا تھا کہ موجودہ حالات پر کل بات کریں گے۔ عرب ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں
وزیر اعظم غازی الجلالی کا کہنا تھا کہ ہمیں صورتحال کی سنگینی کا ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا مذاکرات سے بغاوت روکنے کی امید تھی، جس تیزی کے ساتھ حالات تبدیل ہوئے اس کے لیے ہم کسی بھی طرح تیار نہیں تھے۔ محمد الجلالی نے کہا شامی حکومت کے 28 وزراء میں بیشتر شام میں موجود ہیں، عوام کو تبدیلی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات جلد معمول پر آ جائیں گے۔ محمد الجلالی کا مزید کہنا تھا موجودہ حکومت ملک میں عام انتخابات اور پرامن انتقال اقتدار کی پابند ہے۔ ضلع کرم میں فائرنگ کے واقعات کے بعد پشاور اور پارا چنار کے درمیان مرکزی شاہراہ سمیت آمد و رفت کے تمام راستے بند ہیں۔ دوسری جانب قیام امن کے لیے قبائل کے نمائندین کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ مزید بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے علی افضل افضال۔ ضلع کرم میں پشاور پارا چنار مین شاہراہ سمیت آمد و رفت کے راستوں کی بندش کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جہاں اشیاء خوردنوش، تیل اور ادویات ختم ہونے کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہاں افغان سرحد کی بندش کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ تجارت بھی بند ہے۔ پارا چنار شہر میں گیس سلنڈر کے ختم ہونے کے باعث ہوٹل اور تندور بھی بند ہو گئے ہیں، جس سے شہریوں کی مشکلات مزید بڑھ گئے ہیں۔ تاہم ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حالات معمول پر لانے کے لیے مذاکرات کے ذریعے کوششیں جاری ہیں اور کوہاٹ میں گرینڈ امن جرگہ فریقین کے مائدین سے راستے کھولنے اور قیام امن کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے آیا ہوا پشتون قومی جرگہ بھی ضلع کرم میں موجود ہے، جو کہ بدامنی کے خاتمے اور قیام امن کے حوالے سے فریقین کے مائدین سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ پاک فوج اور فلاحی تنظیم کے زیر اہتمام کنٹرول لائن بنڈالہ کے مقام پر ایک روزہ فری آئی اینڈ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں سینکڑوں مریضوں کا چیک اپ، درجنوں آنکھوں کے آپریشنز بھی کیے گئے، جبکہ مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں۔ کنٹرول لائن سمانی سیکٹر کے علاقے بنڈالہ میں پاک آرمی اور فلاحی تنظیم کے زیر اہتمام ایک روزہ فری آئی اینڈ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی ایچ او بمبئی ڈاکٹر ارم بطول نے مقامی یونٹ کے کرنل شوکت نواب کے ہمراہ کیمپ کا دورہ کیا اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی ٹیم نے مریضوں کا معائنہ کیا، آنکھوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کے آپریشن کیے گئے، جبکہ مفت ادویات فراہم کی گئی۔ اس موقع پر شہریوں نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے پر پاک فوج اور فلاحی تنظیم کا شکریہ ادا کیا۔ الٹرا ساؤنڈ سے لے کے تمام یہاں پہ وہ مشینری لے کے ہیں، سب لوگوں کے یہاں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ تو میں اس کے لیے ایریا بنڈالہ کی طرف سے پاکستان آرمی جو باکسر بٹالین ہے اور کسکوما ہیلتھ اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے تمام ڈونر کا بہت شکر گزار ہوں۔ پاک آرمی کے تعاون سے یہاں پر ایک خوبصورت قسم کا کیمپ ہے، ہر قسم کے ڈاکٹر یہاں پر موجود ہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پاک فوج اور فلاحی تنظیموں کی طرف سے اس طرح کے کیمپس کا انعقاد آئندہ بھی ہوتے رہنا چاہیے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ اسحاق چودھری، جیو نیوز، سمانی، آزاد کشمیر۔ پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں ہونے والی 67ویں نیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ پاک آرمی کے پہلوانوں نے 193 پوائنٹس لے کر جیت لی ہے۔ وابڈا کی ٹیم اپنے اعزاز کا کامیابی سے دفاع نہ کر سکی اور 188 پوائنٹس لے کر دوسرے نمبر پر رہی۔ گجرانوالہ میں 2 روزہ ریسلنگ چیمپئن شپ میں پہلوان ایک دوسرے کو چت کرنے اور پوائنٹس لینے کے لیے داؤ پیچ استعمال کرتے رہے اور جیتنے والے پہلوان خوشی سے جھومتے اور جیت کا خوب جشن مناتے رہے۔ مجموعی طور پر آرمی کے پہلوانوں نے مختلف ویٹ کیٹیگری میں 193 پوائنٹس حاصل کیے۔ مختلف ویٹ کیٹیگری میں 4 گولڈ، 2 سلور اور 3 برونز میڈل جیت کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ دفاعی چیمپئنز وابڈا کی ٹیم ایونٹ میں 188 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ پنجاب کی ٹیم 166 پوائنٹس حاصل کر کے تیسری پوزیشن کی حقدار ٹھہری۔ پاکستان کے تبارک رحمان حسن ابدال سے کراچی تک 1600 کلومیٹر دوڑ کر سفر کرنے والے پہلے رنر بن گئے ہیں۔ 36 روز پہلے شروع ہونے والا تبارک کا سفر کراچی میں مکمل ہو گیا ہے۔ تبارک رحمان نے غریب بچوں کے اسکولز کی فنڈنگ کا عزم لیے حسن ابدال سے اپنی دوڑ کا آغاز کیا اور ملک کے مختلف علاقوں میں ہوتے ہوئے گزشتہ روز کراچی پہنچے۔ کراچی میں ان کا آخری مرحلہ پی آئی بی سے شروع ہو کر سی ویو پر مکمل ہوا، جہاں ان کے استقبال کے لیے ایک تقریب بھی منعقد کی گئی۔ اس موقع پر تبارک رحمان کا کہنا تھا کہ وہ جب بھی تھکن محسوس کرتے تھے تو بچوں کی تعلیم کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کا مقصد
نیا حوصلہ دیتا تھا۔ اس پورے پروجیکٹ کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان میں کم از بیش 3 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، ان کے لیے ہم $1 ملین کی فنڈ ریزنگ کریں اور آگاہی مہم چلائیں۔ ہم نے $2 لاکھ کی فنڈ ریزنگ کر لی ہے اور ہماری جو کمٹمنٹس ہیں وہ کم از بیش $500,000 کی کمٹمنٹس ہمیں آ چکی ہیں۔ 41واں گاورا کپ گولف ٹائٹل فاروق علوی نے جیت لیا۔ گراس کیٹیگری میں سلمان جہانگیر اور لیڈیز میں ثاقبہ بطول فاتح رہیں۔ لاہور جیم خانہ میں 3 روزہ گورنرز کپ میں گولفرز نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ کھلاڑیوں نے مشکل فیلڈ پر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ ایمیچرز کیٹیگری میں فاروق علوی 216 نیٹ اسکور کے ساتھ چیمپئن بن گئے۔ گراس کیٹیگری میں سلمان جہانگیر، سینئرز میں طارق عباس قریشی، لیڈیز میں ثاقبہ بطول، جونیئر لیڈیز میں فاطمہ اکرام اور جونیئر بوائز میں زید عمر نے میدان مار لیا۔ ٹورنامنٹ کے اختتامی روز جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ پاکستان کے ریان زمان نے انٹرنیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں انڈر-9 ٹائٹل جیت لیا ہے۔ کوالالمپور میں ہونے والے انٹرنیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کی انڈر-9 کیٹیگری کے فائنل میں پاکستان کے ریان زمان نے ملائیشین کھلاڑی سائی ندیش کے خلاف شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے انہیں بآسانی 3-0 سے شکست دی۔ ریان کی کامیابی کا اسکور 11-7، 11-6 اور 11-3 رہا۔ ریان زمان پاکستان کے لیجنڈ اسکواش پلیئر قمر زمان کے پوتے اور منصور زمان کے صاحبزادے ہیں۔ میرپور خاص میں سندھ کے بھولے بسرے کھیل کوری کوری کو نوجوان نسل میں ایک بار پھر متعارف کرانے کے لیے محکمہ کھیل کی جانب سے دلچسپ مقابلے کرائے گئے۔ محمد خالد کی رپورٹ دیکھیے۔ ماضی میں دیہی علاقوں کا مقبول کھیل کوڈی کوڈی عدم توجہی کے باعث گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو چکا ہے، تاہم اب پہلی بار سرکاری سطح پر اس کھیل کے مقابلوں کے انعقاد سے کھلاڑی انتہائی خوش ہیں۔ یہ ہمارے کو بہت خوشی ہوئی، یہ پہلے تو ہمارے سندھ میں یہ گیم نہیں کرتے تھے، ابھی تو محمد بیسٹ میئر نے جو ہی آیا ادھر بڑی خوشی ہوئی، آج بھی ادھر کھیل کرا، مجھے بہت اچھا، بہت شکریہ۔ کوڈی کوڈی کبڈی سے ملتا جلتا کھیل ہے جس کی ٹیم 7 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ گاما اسٹیڈیم میں ہونے والے ان مقابلوں کو اسکول کے طلبہ نے بھی دلچسپی سے دیکھا۔ ادھر محکمہ کھیل کے حکام کا کہنا ہے کہ کوڈی کوڈی کے بعد گمنامی میں چلے جانے والے دیگر مقامی کھیلوں کے مقابلے بھی سرکاری سطح پر کرائے جائیں گے۔ یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ جو سندھ کی ثقافتی گیم ہے جیسے ونج بٹی، کوڈی کوڈی، ملاکھڑا، ان کو بھرپور اجاگر کیا جائے اور جو سندھ کے لوگ ہیں، سندھ میں رہنے والے ہیں، ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ گیم کب سے کھیلی جا رہی ہے۔ کوڈی کوڈی کو تکنیک اور زور آزمائی کا کھیل کہا جاتا ہے۔ کھلاڑیوں نے اس قدیم کھیل کی بحالی کی کوششوں کو خوش آئند اور حوصلہ افزا قرار دیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد خالد، جیو نیوز، میرپور خاص۔ اپیلیٹ ٹرائبونل ان لینڈ ریونیو میں ممبران کی تقرری کے لیے کوالیفائنگ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وزارت قانون انصاف نے اسلام آباد اپیلیٹ ٹرائبونل ان لینڈ ریونیو میں اراکین کی تقریباً 20 خالی اسامیوں پر تقرری کے لیے کوالیفائنگ سکلز ٹیسٹ لیا۔ وزارت قانون انصاف نے جون 2024 میں ان اسامیوں کو پر کرنے کے لیے درخواستیں طلب کی تھیں۔ تقریباً 300 درخواست دہندگان نے درخواست دی، جن میں سے 262 کو ٹیسٹ میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا۔ ATIR ایک نیم عدالتی فورم ہے جو ریجنل کمشنرز آف ان لینڈ ریونیو سروسز کے جاری کردہ احکامات کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرتا ہے۔ ٹریبونل ٹیکس کی مؤثر وصولی کو یقینی بنانے اور تنازعات کے حل کو یقینی بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بلوچستان حکومت دہشت گردی سے بڑا چیلنج مالی کرپشن کو قرار دیتی ہے۔ پچھلی 3 دہائیوں میں نہ صرف بعض عوامی نمائندوں بلکہ اکثر سرکاری افسران نے بھی کرپشن کی بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دھوئے۔ نتیجہ صوبہ آج بھی پسماندگی کا شکار ہے۔ انسداد بدعنوانی کے عالمی دن پر دیکھتے ہیں کوئٹہ سے ندیم کوثر کی رپورٹ۔ بلوچستان میں جو کرپشن جیسی دہشت گردی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی سے بھی بڑا چیلنج ہے، وہ بھی ختم ہوگا۔ یہ اعتراف ہے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کا۔ ریکارڈ کے مطابق گزشتہ 30 برسوں میں بلوچستان میں کرپشن کے سینکڑوں کیسز فائل ہوئے اور قومی احتساب بیورو نے لوٹی گئی 7.5 ارب روپے سے زائد کی رقم ریکور کر کے قومی خزانے میں جمع کروائی۔ نیب نے نہ صرف اربوں روپے کرپٹ مافیا سے ریکور کیے ہیں بلکہ انہیں کڑی سزائیں بھی دلوائی ہیں۔ علاوہ ازیں نیب نے اربوں روپے کی عدالت کی طرف سے ضبط شدہ پراپرٹیز کو بھی صوبائی حکومت اور اس کی ذیلی اداروں کے حوالے کیا ہے۔ محکمہ خزانہ بلوچستان میں میگا کرپشن کیس ہو یا محکمہ خوراک میں گندم کی لاکھوں بوریوں کے خرد برد کرنے کا معاملہ، سڑکوں کی تعمیر یا محکمہ فشریز میں اربوں روپے کی چوری،
محکمہ انسداد بدعنوانی نے 5 برسوں میں 3 سابق وزراء اور درجنوں سرکاری عہدیداروں سمیت بدعنوانی کے 108 کیسز کی تحقیقات کی اور 50 مقدمات درج کیے۔ 2024 میں ٹل ڈیٹ ایز آف ٹوڈے 35 انکوائریز ہم نے کر رہے ہیں جس میں سے 18 FIR ہو چکے ہیں ایز آف ٹوڈے۔ تو ہوپ فلی اس سال جو ہے 2-3 FIR اور جو ہماری پائپ لائن میں انکوائریز آلموسٹ میچور ہے وہ بھی ہو رہی ہیں۔ کرپشن کسی بھی ملک یا قوم کے وسائل کو دیمک کی طرح چاٹتی ہے۔ عوامی حلقوں کا مطالبہ ہے کہ بدعنوانی میں ملوث عوامی نمائندوں اور سرکاری افسران کو بلا تخصیص کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کیمرہ مین ارشد نعیم کے ساتھ ندیم کوثر، جیو نیوز، کوئٹہ۔ 64 نشستیں، سینکڑوں مقررین، تہذیب اور زبان کا جشن، موسیقی، مصوری، رقص، تھیٹر، میڈیا کی تاریخ، معاشی اور معاشرتی سرگرمیوں کا جائزہ۔ آرٹس کونسل کراچی اور جیو کے اشتراک سے ہونے والی 4 روزہ 17ویں عالمی اردو کانفرنس شایان شان انداز میں اختتام کو پہنچ گئی۔ ولید احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ 4 روزہ 17ویں عالمی اردو کانفرنس جگمگاتے موتیوں کی طرح اختتام کو پہنچی۔ آخری روز 18 نشستیں اور 9 کتابوں کی رونمائی ہوئی۔ ادبی، ثقافتی اور معاشی موضوعات پر دلکش گفتگو ہوئی۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے تعلیمی مسائل پر اظہار خیال کیا۔ آرٹس کونسل کراچی میں اداکار عمران اشرف نے بشرا انصاری کے ساتھ گپ شپ کی۔ معروف اداکارہ نے اپنے مداحوں کو گیت بھی سنائے۔ کانفرنس کی اختتامی تقریب میں گورنر سندھ کامران ٹسوری، انور مقصود، افتخار عارف، اسد اللہ خان، نور الہدی شاہ، صدر آرٹس کونسل احمد شاہ سمیت اہم شخصیات نے اسٹیج کو رونق بخشی۔ صرف یہ 4 روزہ کانفرنس سے کام نہیں چلے گا، ہمیں ان تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور انہیں بتانا پڑے گا کہ اگر ہماری عدالتوں میں بولی تو اردو جاتی ہے لیکن لکھی انگریزی جاتی ہے، ہمارے سرکاری دفاتر میں بھی یہی حال ہے، تو ہمیں اس زبان کے نفاذ کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے اردو زبان کا جو مکمل نفاذ ہے وہ کرنا پڑے گا۔ زبانیں ایک دوسرے سے مکالمہ کرتی ہیں، مکالمے کی روایت کو فروغ دیتی ہیں، تو سب لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ، بلوچستان کے لوگ، سندھ کے لوگ، پنجاب کے لوگ، سب ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، اردو میں کر رہے ہیں۔ مزاح نگار انور مقصود نے قائد اعظم کا خط پڑھا تو YMCA گراؤنڈ کے قہوں سے گونج اٹھا۔ میرے مزار پہ ابوالکلام آزاد آئے تھے، تو جنگ اخبار میں رئیس امروی نے لکھا تھا قائد اعظم کا مزار ابوالکلام آزاد۔ اختتام میں قوال فرید ایاز اور ابو محمد نے اپنے صوفیانہ کلام سے محفل کو جادوئی رنگ دے دیا۔ صوفیانہ کلام نے ایسا دلکش منظر تخلیق کیا کہ سامعین کے دل جھوم اٹھے۔ عالمی اردو کانفرنس میں حاضرین کی دلچسپی نے ثابت کر دیا کہ دھرتی کا ہر باسی علم و ادب، تہذیب و ثقافت اور فنون لطیفہ سے محبت کرتا ہے۔ کیمرہ مین زبیر الدین کے ساتھ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی۔